الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہو تو اپنی حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے شیر دل نوجوان ساتھیوں زندہ دل بزرگوں بھول دل کرنے منے اسلامی بھائیوں بردنشی عفت و عزت مال خواتین اسلام ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال ورا الورا احد صمد علی کل شیء قدیر وہ اللہ بے مثال تھا بے مثال ہے بے مثال رہے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کرو ہوجیو خصوصاً نبیوں کے نبی اللہ کے نبی آقا نامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا جنہوں نے انسان کو انسان بنایا جنہوں نے ظلم سے نکال کر انسان تک پہنچایا جنہوں نے انسانوں کی غلامی سے ہٹا کر انسانوں کے رب کی غلامی عطا فرمائی اللہم بارک وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز حاضرین خطبہ مسمونہ کے بعد آپ کے سامنے
اللہ کی کلام کی ایک آیت پڑھی گئی، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث بھی آپ کو سنائی گئی۔ عنوان کی وضاحت آغاز ابتدا سے پہلے میں اور آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار انگنت مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا۔ ہمارے اوپر کرم یوں بھی کیا کہ اسلام جیسی بے مثال نعمت سے ہمارے سینوں کو منور کیا۔ پھر ذرا اللہ رب العالمین کی اکرام کی برسات یوں بھی دیکھیے، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے خوبصورت دن جمعہ کا، اس میں مسجد کی چھاؤں اور گود میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سنانے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کے حاضری قبول فرمائے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کی تقریر کو، آج کے بیان کو، آج کی گفتگو کو اگر میں کوئی عنوان دوں تو عنوان ہوگا فکر آخرت۔ یہی عنوان مجھے دیا گیا۔ بہرحال یہ چیز جان کے چلیں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ زندگی خوبصورت بہت ہے، مختصر بھی اتنی ہی ہے۔ دن اور رات، ہفتے، مہینے، سال ہماری زندگیوں سے ہر روز برف کی طرح پگھلتے جا رہے ہیں۔ ہر دن میں اور آپ اپنی زندگی سے دور اور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ چاہے انسان اپنے آپ کو کتنا بڑا باڈی بلڈر بنا لے، دولت مند بنا لے، اپنے یار دوست مددگار بنا لے، بالآخر موت سے بچنے کی سکت کسی میں نہیں۔ اسی لیے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اے عبداللہ، دنیا میں ایسے نہ جیا کر کہ تجھے مرنا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایسے جیا کر جیسے غریب جیا کرتا ہے، دنیا میں ایسے رہا کر جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ اور پھر یہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنے سینے میں اتار کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملاقات کرتے، کتنے دلوں میں اترنے والی پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے اللہ کے بندو، اپنی زندگی پہ زیادہ اترا کے نہ چلا کرو، اور اس چیز کو یاد رکھ لیا کرو، جب تمہاری زندگی کی صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ تمہیں معلوم نہیں تمہاری شام اس زمین کے اوپر ہوگی یا زمین کے نیچے ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَلَا تَنْتَظِرُوا الصَّبَاحَ، جب تم شام کرو صبح کی فکر اور انتظار نہ کیا کرو، تمہیں معلوم نہیں تمہاری صبح اس دھرتی کے اوپر ہوگی یا اس دھرتی کے نیچے ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہماری زندگی اتنی بے بھروسہ ہے، اس زندگی کی ایک صبح کا مجھے اور تجھے بھروسہ کوئی نہیں، ایک شام کی یہاں میرے اور تیری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کی اوقات کو سمجھایا، موت کی اور آخرت کی سچائی کو صحابہ کے دلوں میں پیوست کیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے سوال پوچھ لیا، صحابہ یہ تو بتلاؤ تم زندگی اور موت کو کتنا دور دیکھتے ہو، تم موت کو کتنا قریب دیکھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی اس بول پر بول دیا، اللہ کے نبی ہم موت کو، ہم آخرت کو اتنا قریب دیکھتے ہیں، ہم نے کوئی نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اگلی نماز تک کے لیے ہم موت کو اتنا قریب دیکھتے ہیں کہ اگلی نماز ہو جائے گی یا ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے جواب سنا، میرے بھائیوں، اور 100 سال کا پلان بنا کے زندگی ہم جی رہے ہیں، ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، آخرت کی نہیں ہے۔ موت کا سفر مختصر ہے میرے بھائی، اس موت کے بعد والے مناظر جو ہیں، پہلی منزل میری اور تیری یا تو قبر بنے گی، آخری منزل یا تو جنت اور جہنم بنے گی، یہ فکر ہمیں نہیں ہے۔ سب فکر ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، بزنس کی فکر ہے، اپنے بیگانوں کی، بچوں کی سب فکر ہے، صحت کی فکر ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ موت کی نہیں ہے، وہ قبر کی نہیں ہے، وہ حشر کی نہیں ہے، وہ جہنم کی نہیں ہے۔
اچھی بات تو یہ ہے صحابہ کرام نے آخرت کو اور موت کو اتنا قریب سے دیکھا. اللہ کے نبی ہم نے ایک نماز تو پڑھی ہے لیکن اگلی نماز کا بھروسہ کوئی نہیں. ہم نماز اگلی پڑھیں گے یا ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. لیکن میرے تیرے نبی نے فرمایا صحابہ تم تو موت کو بہت دور دیکھتے ہو, ذرا نبی کی آنکھوں سے دیکھا کرو نا. تم ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک موت کو بہت دور دیکھتے ہو, ذرا تمہارے نبی کی آنکھوں سے دیکھو. تمہارا نبی تو موت کو اتنا قریب سے دیکھا ہے, تم دوسری نماز کی بات کرتے ہو. بس میں ایک ہی نماز کی بات کرتا ہوں. ایک نماز تم نے پڑھ لی, پہلی رکعت بھی ہو گئی, دوسری رکعت بھی ہو گئی, تیسری رکعت بھی ہو گئی, چوتھی رکعت بھی ہو گئی, اور آخری تشہد میں تم بیٹھے. اب سب کے سب دعاؤں کو تم نے پڑھ تو لیا ہے, اب سلام کی باری ہے. تم نے ایک سلام تو پھیر لیا ہے. رب کعبہ کی قسم اگلے سلام کا بھروسہ کوئی نہیں. تم سلام پھیر پاؤ گے یا ملک الموت کے منہ میں چلے جاؤ گے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے میری تیری زندگی کی اوقات سمجھائی. ایک ہی نماز کے دو سلام کے درمیان کا وقت ہے. ایک سلام تم نے تو پھیر لیا ہے, اگلی سلام معلوم نہیں تم سلام پھیر پاؤ گے یا ملک الموت تمہاری گردن اچک لے گا. یہ میری اور آپ کی زندگی کی سچائی کو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا. اے یادگیر کے مسلمانوں, اس زندگی پہ ناز نہ کیا کرو, اپنی دولت کے انباروں پہ گھمنڈ نہ کیا کرو, اپنی جوانیوں پہ فخر نہ کیا کرو, اور اس چیز کو یاد رکھو رب کعبہ کی قسم ہے ہم چاہیں جتنی دوڑ لگا لیں, ہم چاہیں جتنی دور بھاگ جائیں, بالآخر دنیا کا ہر راستہ قبرستان پہ جا کے ختم ہوتا ہے. دنیا کا ہر راستہ قبرستان پہ جا کے ختم ہوتا ہے. چاہے ہم جتنی رنگ برنگی عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں, آخر مجھے اور آپ کو مرنا ہے. اگر میری باتوں پہ یقین نہیں آتا, نوجوان اللہ اکبر, دنیا کے مزے ایسے لگے, دنیا کی رنگینیوں میں تو رنگ گیا, دنیا کے بازار میں تو آخرت کو فراموش کر گیا. تو اے انسان, ان ہاتھوں سے پوچھنا ذرا, ان ہاتھوں نے کتنے میتوں کو قبر میں ڈال کر ان کے چہروں پہ مٹی ڈالا ہے. ذرا ان کندھوں سے پوچھ لے, ان کندھوں نے کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. یہ تیری آنکھ گواہ ہے, ان آنکھوں سے نہ جانے کتنے میتوں کو ہم نے گھروں سے اڑتا ہوا دیکھا ہے. معصوم سے یتیم بچوں کو میت کے سامنے بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان آنکھوں سے کتنی حسین عورتوں کو بیوہ بنتے دیکھا ہے, کتنے گھروں کو ویران ہوتے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعدا, لوگوں موت تمہارے لیے بہترین میسنجر ہے, موت کو نہ بھولا کرو. اگر تمہیں مولوی کا بیان سمجھ میں نہیں آتا تو تمہیں سمجھانے کے لیے موت ہی کافی تھی. کتنے انسانوں کی کمر توڑ دیا موت نے, کتنے بھائی بہنوں کو جدا کر کے رکھ دیا موت نے, کتنے گھروں کو ویران کر دیا موت نے, کتنے قبرستانوں کو بھر دیا موت نے, کتنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کر دیا موت نے, کتنے یتیم بچوں کو بلبلاتا چھوڑا موت نے, کتنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا موت نے. اسی لیے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سوال کیا گیا, من اکیس یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کی امت کا چالاک مسلمان کون ہے؟ سنو نا جی, ہم جھوٹے کیس کورٹ میں لڑ کے اور وکیلوں کو ججوں کو پیسہ کھلا کے سمجھتے ہیں ہم چالاک ہو گئے نا. ہم بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر کے سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. ہم بھائیوں کی پراپرٹی کھا کے سوچتے ہیں کہ ہم پاس ہو گئے. ہم مسجد کا مدرسے کا کھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر بن گئے. اللہ اکبر, چالاک کون ہے؟ میرے نبی کے زبان سے سنیے, الکیس الذی من دان نفسہ وعمل بعد الموت واکثرهم لما بعد الموت استعدادا اولئک الاکیاس. اے صحابہ, میری امت کے چالاک انسان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میرا امت کا وہ نونہال چالاک ہے اور سب سے زیادہ عقل مند ہے جو اس زندگی میں
رہتے ہوئے اس زندگی کی تیاری کر لے اور اپنی زندگی میں موت کو کثرت سے یاد کر لیا کرے۔ میری امت کا سب سے چالاک مسلمان ہے میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک چیز کو یاد رکھو نا، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی کی سچائی ہے۔ اللہ اکبر، اگر زندگی کی حقیقت تمہیں سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائیوں، تم جو موبائل استعمال کرتے ہو نا، ان موبائلوں کے ذریعے سے کچھ تو سمجھا کرو۔ ڈاٹا استعمال کرنے والوں، تم نیٹ استعمال کرتے ہو، ڈاٹا استعمال کرتے ہو، جب استعمال کرتے کرتے چلے جاتے ہو کمپنی کی جانب سے میسج آ جاتا ہے ذرا سنبھل کے 90% ڈاٹا ختم ہو گیا ہے، 10% ڈاٹا باقی بچ گیا ہے، ذرا سنبھل کے چلا کر۔ اللہ کی قسم ہے، لیکن یہ اللہ اکبر میری تیری زندگی روزانہ گزر رہی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے جانب سے میرے اور تیرے لیے کوئی میسج نہیں آنے والا کہ اللہ کے بندے تیری زندگی اتنی ختم ہو گئی ہے، اتنی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ کے جانب سے کوئی میسج نہیں آتا۔ اور زندگی کی شروعات اور موت کا آغاز تو یہ بھی تو ذرا دیکھیے نا جناب، ہم دنیا میں کیسے آئے؟ یادگیر کے غیور مسلمانوں، یادگیر کے روشن ضمیروں، ہم دنیا میں کیسے آئے؟ ہمارے آنے سے پہلے ہمارے باپ دنیا میں آئے، ہمارے ابا دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے دادا دنیا میں آئے، ہمارے دادا دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے پردادا دنیا میں آئے۔ یہ زندگی کی شروعات ہے، لیکن جب موت کی شروعات ہوگی یہ رشتوں کی تلوار، اللہ اکبر، موت کی تلوار یہ رشتوں کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ ہوگا، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کا جنازہ ہوگا، ایک بڑی بہن کے سامنے چھوٹی بہن کا جنازہ ہوگا، ایک پیر کے سامنے مرید کا جنازہ ہوگا، اللہ اکبر، استاد کے سامنے شاگرد کا جنازہ ہوگا۔ اسی لیے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چالاک مسلمان وہ ہے جو اڑتے جنازوں کو دیکھے، لڑتے گھروں کو دیکھے، یتیم روتے بچوں کو دیکھے، بیواؤں کے بے سہارگی کو دیکھے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ یہ میری امت کا سب سے چالاک مسلمان ہے۔ اور اس میں بس نہیں، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تیری زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ آج میں اور آپ جو کچھ بھی ہیں، تو جوان ہے، میں جوان ہوں، تو صحت مند ہے، میں صحت مند ہوں، میں مولوی ہوں، تو ذمہ دار ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ایک دن میری تیری زندگی میں ایسا آنے والا ہے، ایک وقت، ہاں میرے بھائی، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، وہ وقت میری تیری زندگی کا آخری وقت ہوگا، آخری دن ہوگا، آخری ہفتہ ہوگا، آخری سال ہوگا، اس کے بعد ہم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اسی چیز کا نام میرے بھائی موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا کفا بالموت واحدا۔ لیکن یہ ٹینشن کسی کو ہے ہی نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے، خبر سے ہمیں گزرنا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے، اس چیز کا فکر ہمیں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے ترانے یاد رہے، ہم موت کی حقیقت بھول گئے میرے بھائی۔ لیکن میں سچی بات میں آپ کو بیان کروں، رسول رحمت علیہ السلام کو جب یہ ٹینشن ہوتا تھا اللہ کے نبی گھٹنے لگتے تھے، کیا رات کیا دن اللہ کے نبی بے قرار ہوتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے جوانی ہی کے ماحول میں داڑھی کے بال سفید ہو گئے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی کو ابو بکر نے دیکھا، فرمایا قد شئت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے فرمایا تھا، ما شئت یا ابو بکر قد شیبتنی القرآن، اے ابو بکر میرے سفید بالوں پہ حیرت کرتا ہے تو سن لے، تیرا نبی بوڑھا نہیں ہوا ہے، آخرت کی یاد نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے تیرے نبی کا حال تھا۔ اللہ کے نبی آخرت کو یاد کرتے جا رہے ہیں، جوانی میں میرے تیرے نبی کے بال پکتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی آخرت کو یاد کرتے جا رہے ہیں، رات دن کھلتے جا رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ پوچھو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہتی ہے رات کی تنہائی میں نے بستر پہ ڈھونڈا، اللہ کے نبی کو میں نے نہیں پایا، بیوی سے الگ، بستر سے الگ، نیند سے الگ، میں جا کے دیکھتی ہوں رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں کھڑا اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، حتی تتبتر قدمہ، میری آنکھوں نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ
تھا اور اللہ کے نبی نماز کی حالت میں اللہ کی یاد میں آخرت میں ایسا رو رہے تھے. مجھے اللہ کے نبی کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے تمہارے چولہوں پر ہڈی میں کسی چیز کے ابلنے یا پکنے کی آواز. یہ میرے تیرے نبی کا حال تھا میرے بھائیوں. آج ہمیں آخرت یاد نہ رہی, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے مساجد کو چھوڑ دیا, ہم اللہ کو بھول گئے, ہم رسول اللہ کی سنتوں کو ذبح کر کے ایسے جی رہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. لیکن اس چیز کو یاد رکھو, کفا بالموت واحدا, ایک دن میری تیری خوبصورت زندگی میں موت کا جھٹکا ایسا لگے گا, اللہ کی قسم میری تیری زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. میرا بے بس ہو جائیں گے جناب, بے بس ہو جائیں گے. ہمیں اتنی بھی سکت نہیں. آج بزنس بزنس بزنس, دولت کمائی, اللہ اکبر, پیسہ, یہی سب کچھ ہے. اللہ کی قسم دولت کے لیے اللہ کے دین کو فراموش کرنے والے انسان اس چیز کو یاد رکھ, جن دکانوں کے پیچھے پڑھ کر تو نے اللہ کے دین کو ذبح کیا ہے, جن دکانوں کے پیچھے پڑھ کر تو نے نمازوں کو ذبح کیا ہے, جن دولت کے پیچھے تو نے پڑھ کر اللہ رسول کو بنا دیا ہے, اللہ کی قسم ایک دن آئے گا کہ تیرے دکان کے سامنے سے تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا. جن گھروں کے پیچھے تو نے اللہ کے گھر کو ویران کیا ہوا ہے, اللہ کی قسم اسی گھر سے تیرا جنازہ اٹھے گا اور تیرے اس گھر پہ دوسرے راج کریں گے. رب کعبہ کی قسم میدان محشر میں حساب تجھ سے لیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ زندگی کی حقیقت, اسے نہ بھول, اسے نہ بھول کہ اللہ اکبر رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو یاد کرتے دن رات روتے تھے نا. آپ کو معلوم نہیں, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں دن کے اجالے میں دعا کرتے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تیرا نبی تجھ سے اپیل کرتا ہے, گزارش کرتا ہے, اے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو تیرے نبی کے حساب کو آسان کر دینا. اللہ اکبر. یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا, رہا نہیں گیا, فوراً اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی مجھے سب باتوں کی سمجھ تو آ گئی, مجھے یہ سمجھا دیجئے نا, آپ جو دعا میں خیرات اللہ سے مانگ رہے تھے, اللہ تو میرے حساب کو آسان کر دینا. اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے عائشہ کے اس سوال پر تسلی والا جواب دیتے ہوئے فرمایا, یا عائشہ منو کی شاؤ سبا, میدان محشر میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین مجھ محمد کو بھی اپنے کٹھڑے میں کھڑا کر کے پوچھ لیا, اے محمد تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اے عائشہ مجھ محمد کو بھی کیا مجال کہ وہ اللہ کے کیوں کا جواب دے سکے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میرا اور تمہارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو اپنی منمانی کی ہے, ہم نے تو اپنی مطلب کی زندگی جی ہے, ہم نے تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے. اللہ کے نبی دعا مانگتے, اللہ مجھے میرا حساب آسان کرنا, اللہ میرا حساب آسان کرنا. اور عائشہ سے جواب دیا, اے عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ کسی بندے سے پوچھے ہی نہ کہ بندے تو نے کام کیوں کیا. بس اگر کسی سے اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے کام کیوں کیا, پھر کس کی مجال کہ وہ اللہ کے کیوں کا جواب دے سکے. میرے بھائیوں, ہمارے اعمال, اپنے اعمال پہ نظر دوڑائیے. کون سا ایسا گناہ ہے جس سے ہم نے گلے نہ لگایا ہو؟ کون سا ایسا جرم ہے جس سے ہم نے ہاتھ نہ ملایا ہو؟ اور کون سا ایسا کرائم اور ایسا جرم ہے جس جرم کی پاداش میں اور جس کی آگ میں ہم دن رات نہ چلے جا رہے ہو؟ لیکن اللہ کی قسم ہم سب کچھ بھول گئے, ہم زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. لیکن اللہ کی قسم میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, اگر تمہارا خیال ہے مولانا میں صحت مند ہوں, ابھی بیمار ہو کے مروں گا تب دیکھا جائے گا, اگر تمہارا خیال ہے کہ میں جوان ہوں, میں بڑھاپے میں جا کے مر جاؤں گا, اے یادگیر کے مسلمانوں, آج یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ 10 سال کے بچے بھی ہیں, 20 سال کے بچے بھی ہیں, 30 سال کے جوان بھی ہیں, 40 سال کے افراد بھی ہیں, 50 سال کے افراد بھی ہیں. خیال تمہارا یہ ہے کہ میں بیماری سے پہلے نہیں مروں گا. اگر تمہارا خیال ہے کہ میں بڑھاپے سے پہلے نہیں مروں گا, ذرا جمعہ کے بعد قبرستان میں جا کے ذرا نظر دوڑانا. اللہ کی قسم وہاں قبروں کے نیچے 10 سال کے بچے بھی دفن ہیں, 20 سال کے بچے بھی دفن ہیں, 30
20 سال کے کڑیل جوان بھی دفن ہیں، 40 سال کے جوان اور 50 سال کے افراد بھی دفن ہے۔ میرے بھائیوں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ جوان ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ صحت مند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زندگی کو غنیمت جانو، اس زندگی کو غنیمت جانو اور اس زندگی کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے گھر میں بیٹھی، اچانک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی کو رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ما یبکی یا عائشہ، او میری بیگم عائشہ روتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے رونے کی وجہ پوچھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ نے جواب دیا ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی میں گھر میں بیٹھی، اب بیٹھے بیٹھے مجھے جہنم یاد آ گئی، میرے آنکھوں میں آنسو تیر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تجھے فلم دیکھ کے رونا آتا ہے نا، آج تجھے موبائل کے ڈرامے دیکھ کے رونا آتا ہے، آج تیرا بچہ بیمار ہو تو تجھے رونا آتا ہے، آج تیری بیوی ایڈمٹ ہو تو تجھے رونا آتا ہے۔ اگر رونے کا مزہ جاننا چاہتا ہے تو پوچھا عائشہ سے، رونا تب آیا تھا جب جہنم کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، اللہ جہنم کو یاد کیا، رونا آیا۔ میری مائی بہنیں بھی اگر مسجد میں ہے تو سن لیجئے، سیریل دیکھ کر، ایموشنل ویڈیوز دیکھ کر تمہیں رونا آتا ہے، رونے کا مزہ کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے پوچھو نا، روئی نہ جہنم کو یاد کر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہے مجھے جہنم یاد آئی، روئی۔ رونے کے بعد بس نہیں کیا۔ میرے بھائیو، فکر نہیں ہوگی تو تیاری نہیں ہوگی۔ فکر کیجئے اپنی موت کی، اپنی قبر کی تیاری کیجئے، اور اس چیز کو یاد رکھیے، کسی دولت کے بلبوتے پر اور امیر کی عمارت کے بلبوتے پر، خاندان اور نسلوں کے بلبوتے پر، خوبصورتی اور سیاحت اور بندوں کے اور طاقت کے بلبوتے پر کسی کو خبر میں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور آخرت کو اللہ کے نبی یاد کرتے ہیں، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کون بیٹی جی؟ فاطمہ، اللہ کے نبی کی چھوٹی، آخری، لاڈلی، پیاری بیٹی۔ کتنا پیار کیا تھا جب حضرت علی کے نکاح میں دیا تو کیا کہا تھا؟ علی فاطمہ بضعۃ منی، میں نے فاطمہ کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کیا ہے، جا علی اس میری بیٹی کو سنبھال لینا، میری بیٹی سے مجھے اتنا پیار ہے، جب جب تیری جھوپڑی میں اس بیٹی کو تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف سے محمد کا جگر کام جائے۔ اللہ اتنا بیٹی سے پیار کیا، لیکن آخرت کی باری آئی، اللہ کے نبی نے بیٹی کے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد سلیمی ما شئتی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میری لخت جگر نور نظر جو کچھ دنیا میں مانگنا ہے اپنے ابا سے مانگ لے، لیکن اس بھروسے میں نہ رہنا کہ تیرا باپ نبیوں کا امام ہے، آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ نیا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، کل قیامت کے دن تیرا باپ محمد بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے آپ موت کو بھول گئے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا ایسا نیکیوں کا ٹیلنٹ ہے جناب جس کی وجہ سے ہم قبروں کو بھول چکے ہیں، اڑتے جنازوں کو دیکھ کر ہم فراموش ہو چکے ہیں؟ لیکن اس چیز کو نہ بھولو، ہر جانے والا مجھے اور آپ کو آواز دے کے جا رہا ہے، اے مجھے دفنانے والے تیار ہو جا کر تیری باری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جس کی ہم جنازہ نمازہ پڑھ رہے ہیں، گویا ہر انسان جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو میسج دے کے جا رہا ہے، اے مجھے دفنانے والے اس چیز کو نہ بھول کے کل تجھے بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اے میرے سامنے نماز جنازہ پڑھنے والے اس چیز کو جان لے، تیری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اے میرے منہ پہ مٹی ڈال کے مجھے خبر میں سلانے والے اس چیز کو نہ بھول کے کل تیرے منہ پہ بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ اے آج میرے روتے یتیم بچوں کو چپ کرانے والے، وہ دن آئے گا کہ ایک دن تیرے روتے یتیم بچوں کو چپ کرایا جائے گا۔ اے میری بیوی کو صدقہ، بیوہ کو صدقہ و خیرات دینے والے، ایک دن آنے والا ہے کوئی تیری بیوہ کو صدقہ و خیرات کے نظرانے دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی کی اوقات ہے، موت کی سچائی ہے، اور آخرت کی یاد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی نا، اللہ اکبر، کام گئی، رونے لگے جہنم کی یاد، اور اللہ کے نبی سے بہت گہرا سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے تاجدار مدینہ
ان روتی ہوئی آنکھوں سے اور روتے ہوئے دل سے آپ کے دربار میں اللہ اکبر ایک کنفیوژن کا حل چاہتی ہوں. آپ سے سوال کرتی ہوں کہ حل تذکروا اہلیکم یوم القیامہ. اللہ کے نبی مجھے اس بات کی تسلی دیجیے نا قیامت کے میدان میں کیا آپ اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہیں کریں گی؟ اللہ اکبر. آج نا باپ نمازی ہے نا تو باپ کی نمازوں پہ فخر کر. آج تیری ماں حاجی ہے نا تو ماں کے حج پہ فخر کر. اس چیز کو یاد رکھ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. قیامت کا جو بازار جب گرم ہوگا نا اللہ کی قسم کسی کی نیکی تیرے کام نہیں آئیں گے اور کسی کا گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچے. لیکن اللہ کے نبی سے کتنا گہرا سوال کیا تھا. اللہ کے نبی کیا میدان محشر میں آپ اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں کتنا دلوں کو چکنا چور کرنے والا, دلوں میں ہلچل مچا دینے والا, دلوں میں خوف کی لہر برپا کرنے والا سوال عائشہ نے کیا. حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ. اللہ کے نبی قیامت کے دن کیا آپ اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہیں کریں گی؟ جواب سنیے نبی کی عدالت سے. عائشہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا. ہے عائشہ میدان محشر میں 3 جگہ ایسے ہیں جہاں میں تو کیا تو عائشہ بھی مجھ محمد کو بھول جائے گی. اللہ اکبر. 3 جگہ ایسے ہیں عائشہ جہاں میں تو کیا تو بھی مجھے بھول جائے گی. وَإِنْدَ الْمِيزَانِ. اللہ کی قسم جب اللہ رب العالمین انصاف کی ترازو قائم کرے گا نیکی اور گناہ کو ترازو میں تولے گا. میرے بھائیوں نیکی کر کے بھولنے والے انسانوں اس چیز کو نہ بھولو کہ تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی. اے چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے نوجوانوں, تنہائی میں گناہ کرنے والے نوجوانوں, رائی کے دانے کے برابر کا گناہ ہوا کے جھونکے میں ہو, پہاڑ کی چٹان میں ہو, یا زمین کی گہرائی میں ہو, یا سمندر کی لہروں میں ہو, اللہ کی قسم تمہارے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ لایا جائے گا اور اسے ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم عائشہ نے محشر میں اپنی بیگم کی یاد کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, لیکن سچی بات یہ ہے جب نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا اے عائشہ میں محمد بھی اپنی لاڈلی بیگم عائشہ کو یاد نہ کر سکوں گا. وَإِنَّ الْكِتَابَ جب نام اعمال بانٹے جانے کا وقت آئے گا کسی کا نام اعمال میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا اور کسی کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں تھما دیا جائے گا. اللہ کی قسم وہ اتنا ٹینشن والا معاملہ ہوگا اے عائشہ میں محمد بھی اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہ کر سکوں گا. 2 چیزوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا. اب تیسری چیز کی باری ہے وَعِنْدَ الصِّرَاطِ. اے عائشہ جب اللہ رب العالمین پل صراط کو جہنم کی پیٹھ پہ لگا دے گا. اے یادگیر کے مسلمانوں ذرا اس بات پہ غور تو کیجئے نا, جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے اللہ نے جس برج کا انتظام کیا ہے اسی برج کا نام پل صراط ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں لمبے چوڑے برج آپ کے گاؤں میں بھی آباد ہوں گے, 40 فٹ کے برج, 50 فٹ کے اور 60 فٹ کے برج جس میں ہماری چلنے کی اوقات نہیں, گاڑی سے گاڑی ٹکرا جاتی ہے, کتنے حادثے ہوتے ہیں, کتنے لاشوں کو ہم نے راستوں سے اٹھایا ہے. لیکن اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین جہنم کے اوپر سے جنت میں جانے کے لیے جس برج کا انتظام کیا ہے وہ برج لمبی چوڑی نہیں ہوگی. اللہ اکبر وہ برج ایسی ہوگی تذکرہ کیا ہی احد من الحدید واشد من الشعر. رب کعبہ کی قسم میرے مسلمان بھائی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اللہ اکبر وہ برج سر کے بال سے زیادہ باریک ہوگی, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی. جس کے پاس نیکیوں کا دوشہ ہوگا وہ بجلی کی طرح چمک کے گزر جائے گا اور جس کے پاس گناہ کا بوجھ ہوگا وہ لڑک کے جہنم میں گر جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور ہر ایک کو گزرنا ہے, کوئی نبی بھی اس راستے سے جائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. میرے بھائی
اتنا باریک راستہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اللہ اکبر. اس راستے پہ چلنے کی باری آئے گی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنے گھٹنے کو زمین پہ ٹیک کر رب دو عالم کے دربار میں خیرات مانگے گا. لا اسألک اليوم الا نفسی. اے مالک و مولا، آج ابراہیم پیغمبر کی جان بچا لینا. آج ابراہیم اپنے باپ آزر کا بھی سوال نہیں کرتا. اللہ اکبر. کتنا پرخطر ماحول ہوگا. ایسے ماحول میں اللہ اکبر وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. اللہ رب العالمین انسان کے گناہ اور نیکیاں تولے گا. اس کے بعد جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جنت قریب لائی جائے گی، اور جس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یومئذ لا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرون. اللہ اکبر. سب سے بڑی جیت ہے نا، سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے 10 کرائے کی دکان بنا کے مر جائیں. یہ نہیں. آپ بڑھاپے سے پہلے سارے جوان بیٹی اور بیٹوں کی شادی کر رہے. یہ کامیابی نہیں میرے بھائی. کامیابی تو یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. جسے اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں بلا لے، یہ حقیقت میں کامیابی. میرے بھائیو کیا بنے گا؟ اس چیز کو یاد کیا نا صحابہ کرام نے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کیا دعا کرتے ہیں. جہنم کو یاد کیا، موت کو یاد کیا، خبر کو یاد کیا نا. اللہ کے دربار میں پکار کے کہا یا رب لا یا لیتنی لم تلدنی امی لو کنت شجرۃ لتوزن. کیا فریاد کی اللہ کے دربار میں. اللہ ابو ذر غفاری کو اے کاش اس کی ماں اسے جنم ہی نہ دیتی تو کتنا اچھا تھا. اللہ ابو ذر غفاری یہ صحابی کو کوئی درخت بنا دیتا، لوگ کاٹ کے چولہے میں جلا کے راکھ کر دیتے، تیرے حساب سے تو بچ جاتا. اللہ. یہ ابو ذر غفاری ہے. حضرت ابو بکر صدیق نا ہری گھاس سے گزرتے ہیں، گھاس کو پکڑتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ کاش ابو بکر کو کوئی ہری گھاس بنا دیتا، بکری اور یہ گائے سے کھا کے گوبر بنا دیتی. ابو بکر تیرے حساب سے بچ جاتا نا. عمر جیسا جلیل القدر صحابی آخرت کو یاد کرتا ہے، درختوں پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر دل میں فریاد کرتا ہے اے کاش خطاب کے بیٹے کو عمر بنانے کے بجائے کوئی پرندہ بنا دیتا. اللہ عمر تیرے عذاب سے بچ جاتا. میرے بھائی یہ خوف کہاں مر گیا، یہ ایمانی جذبہ کہاں لٹ گیا. ہم دنیا کے ہو گئے لیکن اللہ کی قسم میں اور آپ ہر روز زندگی سے دور جا رہے ہیں، خبر کے قریب آ رہے ہیں. دن بدن کیلنڈر بدلنے والوں کبھی تو یہ سوچ لیا کرو آج جمعہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جمعہ پڑھ کے تم جا رہے ہوں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اس چیز کو نہ بھولو کہ میری اور آپ کی زندگی سے ابھی ایک جمعہ کٹنے والا. اللہ اکبر کی حقیقت میری اور آپ کے ساتھ موت کے بعد والے مرحلے، موت کے بعد والی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے اور آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز ہے خبر ہے. موت کے بعد خبر ہے. کیسے گزارو گے وہاں کے رات؟ نہ یار ہے، نہ مددگار ہے، نہ دوست ہے، نہ ماں باپ ہے، سورج کی کرن ہے، نہ چاند کی روشنی ہے، نہ ستاروں کی لو ہے، نہ وہاں جگنوں کی ٹمٹماہٹ ہے. تنہائی کا گھر، کیڑے کا گھر، مٹی کا گھر ہے، مختصر سا گھر ہے. بھاگنے کی کوشش کرو گے نہ وہاں دروازہ ہے، تم ہوا کی امید کرو گے نہ اس کے لیے کوئی ونڈو کا انتظام ہے. لیکن کبھی تو سوچا کرو رسول رحمت علیہ السلام تسلیم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار. لوگو خبر کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو تمہاری قبر جنت کا باغیچہ بنے گی یا تو تمہاری قبر جہنم کے انگار میں سے ایک انگار بنے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقین نہیں آتا؟ آج تم کہتے ہو مولوی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے، اور بعض لوگ تو اتنے چالاک ہیں تو کہتے ہیں یہ جہنم کے واقعات، یہ خبر کے واقعات، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب مولوی لوگ چندہ بکھیرنے کے لیے، چندہ جمع کرنے کے لیے ڈراتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. مولوی صاحب اور کون مر کے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. 1450 سال پہلے رسول رحمت علیہ السلام نے اسی قبرستان میں کھڑے ہو کر رب کعبہ کی قسم اتنا روئے حتی بل السرا، یہاں تک کہ نبی کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی بھیگ گئی.
اس کے بعد فرماتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فعلتم، اے میرے بھائیوں، اے میرے چاہنے والے صحابہ، تمہارے نبی نے اپنے زندگی میں بہت دکھوں کو دیکھا ہے. میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو بیوہ بن کے میرے آنگن میں آتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو سولی پہ چڑھتے دیکھا ہے، ان کے چمڑے اترتے دیکھا ہے. ہم نے میرے ماننے والوں کو میں نے گھروں سے بے گھر کرتے دیکھا ہے. میں نے صحابہ کو ذبح کرتے دیکھا ہے. میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جس منظر پر 3 سال تک کے مجھے بیکاٹ کر کے لاک ڈاؤن کیا گیا. میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب جنگ احد میں میرے دانت شہید کیے گئے. میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ 40 دن تک میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نبی نے بہت ساری مصیبتوں کو دیکھا ہے، جھیلا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم تمہارا نبی آج اعلان کرتا ہے ساری مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد تمہارے نبی کا فائنل فیصلہ ہے کہ تمہارے نبی کی قبر سی بھیانک مصیبت اور تکلیف کوئی نہیں دیکھی. تیار ہو جاؤ. تمہیں اپنی جوانی پہ فخر ہے، تمہیں اپنی صحت پہ فخر ہے، تمہیں اپنی دولت پہ فخر ہے. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی، ایک صحابی کا واقعہ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اس واقعے کے ذریعے میری اور آپ کی خبر کی تیاری ہو جائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی جانتے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنگ میں زخمی ہو گئے، سر سے خون ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی نے سر کو گود میں رکھا، ارشاد فرمایا اے مالک و مولا، تو میرے ساتھ کے ساتھ وہ معاملہ کر جو تو تیرے نیک دوستوں کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کر دیا. اس کے بعد جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بدن سے نکلی، میرے بھائی بدن سے روح نکلی، حدیث کے الفاظ ہیں تحرک لہ العرش. اس کی روح جب صحابی کی بدن سے نکلی، اس کی جلال میں ایک مرتبہ اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا. اللہ کا عرش ہلا. آج تو مر جائے میں مر جاؤں نا، سارے لوگ تو خوشیاں بانٹتے، کیک بانٹتے، مر گیا مردود. اس سے پڑوسی کو تکلیف تھی، اس سے رشتہ داروں کو تکلیف تھی، اس نے بھائیوں کی ساری پراپرٹی کھا گیا، اس نے بھائیوں کو تکلیف تھی، اس نے بہت سارے لوگوں کو برباد کیا. میری تیری موت پہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا سعد. اللہ اکبر. روح نکلی، اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا. یادگیر کے روشن ضمیروں، کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کا عرش ہلا. اور حدیث کے الفاظ ہیں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب اس بندے کی روح زمین سے آسمان کی طرف جا رہی تھی، اس کے ویلکم کے لیے فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا کہ اس بندے کی روح کو اللہ کے پاس آنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہ. اللہ اکبر. سارے دروازے، ہاں سارے دروازے آسمان کے اندر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کو نہلا، کفناؤ، اسے غسل نہلایا گیا، کفنایا گیا، اور جناب میت کو اٹھا کے جنازے میں رکھا گیا، اور جنازے اٹھا کر کندھے پہ رکھا گیا. تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے حیرت سے پوچھا اینا سعد یا رسول اللہ. اللہ کے نبی، آپ کا یہ صحابی، موٹا تگڑا صحابی، لہیم شہیم صحابی، پہلوان اور باڈی بلڈر صحابی، لیکن ہم نے جب اسے نہلایا ہے، کفن پہنایا ہے، اس کے جنازے کو، اس کی میت کو جنازے میں رکھا ہے، اور جنازے کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں. تاجدار مدینہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہم نے خالی جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. آئینہ سعد، اللہ کے نبی آپ کا سعد کہاں غائب ہو گیا؟ یادگیر کے مسلمانوں، نمازوں کو ذبح کرنے والوں، اس چیز کو نہ بھولو جب ہم مر جائیں گے اللہ کی قسم ہمارے جنازے بھاری ہو جائیں گے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی وزن نظر نہیں آ. صحابہ کرام حیران ہیں. اللہ کے نبی نے حیرانی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے صحابہ تم جنازے کو ہلکا دیکھ کے پریشان نہ ہونا. ان لہو قد حملہ غیرکم. اے صحابہ تم نے نام کے لیے اس جنازے کو کندھوں پہ اٹھایا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے تم سے پہلے اس جنازے کو اللہ کے 70,000 فرشتوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 70,000 فرشتے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سعید جلدی کرو مدینے میں اس کی قبر کھودو. سعید رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا، اور سعید رضی اللہ تعالیٰ قبر کھود رہے ہیں. اور سعید رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے لوگوں میں قبر کھود رہا تھا مدینے میں. قبر سے جو مٹی باہر آ رہی تھی
رب کعبہ کی قسم مجھے قبر کے اندر سے آنے والی مٹی میں مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب. خود رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز جنازہ پڑھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے. اس کے بعد اللہ کے نبی خود قبرستان پہنچے، اپنے ہاتھوں سے دفنایا. جی اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میرے بھائیو آگے آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اپنے ہاتھوں سے میرے نبی نے دفنایا سعد بن معاذ کو. اور دفنانے کے بعد جب اللہ کے نبی تدفین سے فارغ ہوئے، ہاتھ اٹھائے، قبرستان کے اندر ہی اللہ کے نبی دعا کرتے جا رہے، روئے جا رہے، آنسو ٹپکائے جا رہے. صحابہ کرام پریشان ہیں. اللہ کے نبی اتنا خوش نصیب صحابی کہ جس کی روح نکلنے پہ عرش ہلا ہے، جس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل گئے ہو، اور جس کی جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہو، اور خود آپ جیسے ایک ہستی نے نماز جنازہ پڑھائی ہو. اللہ کے نبی خود آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا ہے. اللہ کے نبی اتنے خوش نصیب انسان کے لیے رو رو کے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی رو رو کے دعا تو ہم جیسے مجرموں کے لیے ہوتی تو اللہ کے نبی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا. صحابہ اکرام کی زبان سے بات سننا تھا. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں اور آنسوں کے موتی تیر آئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، اے صحابہ، جو کچھ تم نے اس کے مقام کا تذکرہ کیا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل حق ہے. ہاں اس کی روح پہ عرش ہلا ہے اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہیں. میں نے خود نماز جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، لیکن میں نے جب اس کو دفن کیا، اس کے منہ پہ مٹی ڈالی، اس کی میں نے قبر کو برابر کر دیا. میں نے دیکھا قد ضم ضمۃ حتی صارت الشعر. اللہ اکبر. میں نے جب سعد کو قبر میں دفنا دیا تو میں نے دیکھا کہ قبر کو، سعد کو قبر میں ایک مرتبہ اتنی زور سے دبایا کہ میرا صحابی دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا. اللہ، سر کے بال سے زیادہ باریک. ثم ادعوا اللہ ثم فرجا. میں نے رو رو کے اللہ سے دعا کی نا، اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کیا. میرے بھائی، ایک صحابی کے ساتھ خبر کا یہ معاملہ، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو نجا فی من ظلمۃ القبر لنجا سعد. اے انسانوں، اللہ کی دھرتی پر بدنامی کرنے والوں، خبر کے دبانے سے اگر کوئی انسان بچنا ہوتا، کسی انسان کو نجات ہوتی تو صحابی سعد بچ جاتے. لیکن سعد کو جب خبر نے ایسا دبایا کہ دھچ کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو گئے، تو میرے اور آپ کے ساتھ خبر کیا سلوک کرنے گا؟ میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ کس منہ سے قبر میں جائیں گے؟ کون سی چیزیں، کون سی نیکی ہے ہمارے پاس؟ ہم مسجد میں آئیں گے ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اور جب مسجد سے باہر چلے جائیں گے ہم میں اور جنگل کے جانوروں میں کوئی تمیز نہیں. میرے بھائی، اسی لیے مرنے سے پہلے، خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کر لیجیے. خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کر لیجیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بل بلا کے روتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے خبر کا تذکرہ کیا، زج المسلمون زجتا. صحابہ کرام پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، خبر کے تعلق سے جو علم اللہ نے مجھے دیا، جو باتیں اللہ نے مجھے بتائی ہے اور جو میں نے دیکھا ہے، اگر میں وہ تمہیں بتلا دوں اور اس تعلق سے نالج آپ کو مل جائے، رب کعبہ کی قسم ہے تم میتوں کو زمین میں دفن کرنا ہی چھوڑ دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں بھاگو گے میرے؟ کہاں بھاگو گے؟ اللہ کے سوا کوئی نجات نظر. رسول رحمت علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو اللہ نے مجھے بتایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنی لاشوں کو لاماری سڑکوں پہ پھینک دیتے، زمین میں نہ دفن کرتے، اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ خبر کا عذاب تمہیں سنا دے. لیکن خبر کی عذاب اللہ کے نبی نے فرمایا یسمع کل شیء الا الثقلین. دو انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں. دو مخلوق کے علاوہ قبر کی وحشت اور اس کے عذاب کے مناظر، اس کی چیخیں اور پکار ہر کوئی سنتا ہے. جنات اور انسان کو اللہ نہیں سناتا. کیوں؟ لو سمع الانسان للصیق. اللہ اس عذاب کے چیخ و پکار کو کر تمہیں سنا دے، تم ایسا بے ہوش ہو جائیں گے اللہ اکبر، پھر اٹھنے کا نام نہیں. تو میرے بھائیوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس چیز کو یاد رکھو. آنے جانے کا کھیل جاری ہے.
کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ مڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل کی تاری ہے، آخرکار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی جی رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جامع حیات، آخری کھوٹ اس کا خالی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، جو درد دل ان واقعات سے حدیث سے ہوتا ہے، انہیں دینی مجلسوں سے جڑا ہے، اللہ سے دعا کروں میں اللہ رب العالمین ہم میں سے اور آپ میں سے جتنے اہل توحید رشتہ دار دنیا سے جا بسے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں میں سرور عطا فرما، مالک و مولا ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ ہم بھی مرنے والے ہیں، کٹ کر چل کر مرنے والی موت سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، اللہ ہمیں کفر اور شرک کی موت سے بچا لے، اللہ مرنے سے پہلے ہماری زبان پہ کلمہ عطا فرما، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، اللہ ہماری موت عطا فرما، اللہ ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری موت عطا فرمانا، اللہ ہم تمام کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ جہنم ہمارا مقدر کر دے، مالک و مولا قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس گناہ والی شرارت والی زندگی کو چھوڑ کر تیری محبت اور غلامی والی زندگی کی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جہاں کہیں بھی جتنے لوگ بھی بیمار مسلمان ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے روزگار جوانوں کو جوان اللہ روزی عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ بے جوڑوں کو اسلامی جوڑا نصیب فرما، اللہ خاص کر بیت المقدس کو مکمل طور پر اللہ آزادی نصیب فرما، اللہ یہودیوں کا منہ کالا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کا بول بالا فرما، اللہ تیرے مساجد کی تیرے مدارس کی تو حفاظت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حامدا ومصليا أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واغفر من خذلنا وخذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون